بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نور الاضاء کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ ثم المیاہ، پھر پانی کی علی خمسۃ 5 اقسام قسمیں ہیں۔ ثم المیاہ علی خمسۃ اقسام، پھر پانی کی 5 قسمیں ہیں، یعنی طہارت، نجاست اور کراہت کے اعتبار سے، پانی کے پاک ہونے، ناپاک ہونے اور مکروہ ہونے کے اعتبار سے پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق۔ طاہر کا معنی ہے پاک ہو، مطہر کا معنی ہے پاک کرنے والا ہو، غیر مکروہ مکروہ بھی نہ ہو، وہو الماء المطلق اور وہ مطلق پانی ہے۔ طاہر مطہر غیر مکروہ وہو الماء المطلق، پاک ہو، پاک کرنے والا ہو اور مکروہ بھی نہ ہو اور وہ مطلق پانی ہے۔ اب یہاں سے طہارت، نجاست اور کراہت کے اعتبار سے جو پانی کی 5 قسمیں ہیں، یعنی پانی کے پاک ہونے، ناپاک ہونے اور مکروہ ہونے کے اعتبار سے جو پانی کی 5 قسمیں ہیں، ان 5 قسموں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ وہ پانی پاک ہو، دوسری چیز کو پاک کر سکتا ہو اور وہ پانی مکروہ بھی نہ ہو۔ یہ پہلی قسم ہے، پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو۔ اس کو مطلق پانی کہتے ہیں، مائع مطلق کہتے ہیں۔ ماء کہتے ہیں پانی کو، مطلق پانی، اس کو مطلق پانی کہتے ہیں۔ مطلق پانی وہ ہوتا ہے جس میں نہ کوئی ملاوٹ ہو اور نہ ہی وہ پانی مکروہ ہو۔ یہ جو ہم نے پہلے سبق کے اندر 7 پانی پڑھے ہیں، یعنی بارش کا پانی، سمندر کا پانی، نہر کا پانی، کنویں کا پانی، برف اور اولے سے پگھلا ہوا پانی اور چشمے کا پانی، یہ 7 پانی جو ہیں یہ مطلق پانی کہلاتے ہیں۔ تو پانی کی پہلی قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو اور مکروہ بھی نہ ہو، اور وہ مطلق پانی ہے۔ اس مطلق پانی سے وضو اور غسل جائز ہوتا ہے۔ وضو اور غسل کرنا اسی سے صحیح ہوتا ہے، مائع مطلق سے۔ دوسری قسم ہے ان 5 قسموں میں سے وطاہر مطہر مکروہ، کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ ہو، اور وہ کون سا ہے؟ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، اور وَهُوَ اور وہ ما شاربہ یہ باب سمع یسمع سے ماضی ہے جس کا معنی ہے پینا۔ الحرۃ بلی کو کہتے ہیں، تو ترجمہ یہ ہے کہ وطاہر مطہر مکروہ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْحِرَّةُ وَنَحْوُهَا، کہ دوسری قسم پانی کی کہ پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا اس جیسے کسی اور جانور نے پیا ہو۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ تھوڑا پانی ہو۔ دوسری قسم پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ ہو، اور یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا اس جیسے کسی اور جانور نے پیا ہو۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی تھوڑا ہو۔ شریعت مطہرہ تھوڑا پانی کسے کہتی ہے؟ تھوڑا پانی وہ ہوتا ہے جو دا در دا سے کم ہو، یعنی 10 ہاتھ لمبا، 10 ہاتھ چوڑا جو تالاب ہو، جو حوض ہو، اس سے جو کم ہو پانی،
اسے تھوڑا پانی کہتے ہیں۔ اگر اس دا کو فٹ کے اندر میں بیان کروں تو 225 مربع فٹ، 225 سکوائر فٹ۔ تو جو تالاب، جو حوض 225 مربع فٹ سے کم ہو، وہ پانی تھوڑا پانی ہے شریعت کی نظر میں، اور جو 225 مربع فٹ ہو یا اس سے زیادہ ہو تو وہ مائع کثیر کہلاتا ہے، اور مائع کثیر کا حکم بہتے پانی کے حکم جیسا ہوتا ہے۔ تو اب دوسری قسم جو پانی کی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ہے پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو لیکن مکروہ ہو۔ یہ وہ پانی ہے جس سے بلی نے پیا ہو یا اس جیسے جانور نے پیا ہو۔ وَكَانَ قَلِيلًا، اور وہ پانی تھوڑا ہو، یعنی 225 مربع فٹ سے تھوڑا پانی ہو۔ اگر 225 فٹ ہے مربع فٹ یا اس سے زیادہ پانی ہے، اس سے اگر بلی پانی پی لے تو یہ پانی مکروہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بہتے پانی کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ پانی ہے جو تھوڑا پانی ہو، جو دا سے یعنی 225 مربع فٹ سے تھوڑا پانی ہو، اسے تھوڑا پانی کہتے ہیں، مائع قلیل کہتے ہیں۔ اگر اس سے بلی نے پانی پی لیا یا کسی اور جانور نے تو وہ پانی مکروہ ہے۔ تیسری قسم ہے وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَاهِرٍ، وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ۔ تیسری قسم ہے کہ پانی پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، پاک ہو لیکن پاک کرنے والا نہ ہو، غیر مطہر، پاک کرنے والا نہ ہو۔ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ لِقُرْبَةٍ، یہ وہ پانی ہے جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ لِرَفْعِ حَدَثٍ، حدث کو دور کرنے کے لیے، رفع کہتے ہیں دور کرنا، حدثٍ حدث، حدث کس سے کہتے ہیں؟ بے وضوگی اور بے غسلی کو حدث کہتے ہیں۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو لازم ہوتا ہے جن چیزوں سے، اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو بے وضوگی اور بے غسلی کو حدث کہا جاتا ہے۔ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو لازم ہوتا ہے، اسے حدث اصغر کہتے ہیں۔ تو پانی کی تیسری قسم ہے وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَاهِرٍ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، کہ پاک ہو، پاک کرنے والا نہ ہو، اور یہ وہ پانی ہے جسے حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ او لقربۃ، یا ثواب کی نیت سے استعمال کیا گیا ہو۔ قربت کہتے ہیں ثواب حاصل کرنا۔ او لقربۃ، یا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس پانی کو استعمال کیا گیا ہو۔ کالوضوء علی الوضوء بنیتہ، جیسے ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ ثواب کی نیت سے وضو پر وضو کرنا۔ تو یہاں اس عبارت میں پانی کی تیسری قسم کو بیان کیا جا رہا ہے جس کو مائع مستعمل کہتے ہیں، یعنی استعمال شدہ پانی۔ یہ وہ پانی ہے کہ یہ پاک تو ہے، اس لیے اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن یہ پانی کسی چیز کو پاک نہیں کرتا، یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں ہوتا۔ پانی پھر دو طریقوں سے مستعمل ہوتا ہے، یعنی استعمال شدہ ہوتا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کرے، یعنی بے وضو ہو تو وضو کرے، بے غسلہ ہے تو غسل کرے، تو اب بھی یہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔
اور دوسرا ہے آدمی باوضو تو ہے لیکن پھر ثواب کی نیت سے، قربت کی نیت سے دوبارہ وضو کرے تو اس وضو سے بھی پانی مستعمل ہو جائے گا۔ آگے وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انفصالِهِ عَنِ الْجَسَدِ، وَيَصِيرُ اور ہو جائے گا، یسیر ہونا، وَيَصِيرُ اور ہو جائے گا، الماء پانی، مستعملاً استعمال شدہ ہو جائے گا، بمجرد محض، مجرد کہتے ہیں محض، صرف، انفصال ہی اس کے جدا ہوتے ہی، انفصال کہتے ہیں جدا ہونا، عن الجسدی جسم سے، تو وَيَصِيرُ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بمجرد انفصال ہی عن الجسدی، اور پانی جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے گا، اور پانی محض جسم سے جدا ہوتے ہی مستعمل ہو جائے گا، یعنی استعمال شدہ ہو جائے گا۔ اب پانی مستعمل ہو گیا ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ مستعمل پانی کو کام کے قابل بنایا جائے، کام میں لانے کے لیے مستعمل کو کام والا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر غیر استعمال شدہ پانی، جسے مائع مطلق کہتے ہیں، اس میں اس سے زیادہ پانی ملا دے۔ مثلا 1 کلو پانی مستعمل پانی ہے، اس میں 2 کلو مائع مطلق ملا دے۔ 1 کلو استعمال شدہ پانی تھا تو اس میں 2 کلو پانی آپ مائع مطلق ملا دیں جو غیر استعمال شدہ ہے۔ اب یہ 3 کلو پانی جو ہے استعمال کے قابل ہو جائے گا، اب اس سے وضو اور غسل کیا جا سکتا ہے۔ یہ سارا پانی اب کام کے قابل ہو گیا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔